آج پیپلز پارٹی کا 52واں یعنی 52 یوم تاسیس ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں 30 نومبر 1967 کو وجود میں آئی، لیکن یہ جماعت آج اس جماعت کا عشر اشیر بھی نہیں جو یہ اپنے عروج کے دور میں تھی۔ ایک وقت میں پاکستان کے چاروں صوبوں کی زنجیر کہلانے والی جماعت آج اگر محض ایک صوبے کی جماعت ہے تو اس کی وجہ محض ماحولیاتی سازشوں یا ریاستی اداروں اور دہشت گردوں کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس میں پیپلز پارٹی کی اپنی غلطیاں بھی شامل ہیں۔ ایسے موقع پر تلخ تاریخ کو یاد رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بےنظیر بھٹو کو گزرے ابھی زیادہ عرصہ نہیں بیتا، اور آصف علی زرداری تو لمحہ موجود میں بھی پاکستانی سیاست کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت 1971 میں بنی تھی۔ 1973 میں ملکی آئین بنا جس میں حکومت کی آئینی مدت 5 سال طے کی گئی، اور پیپلز پارٹی کی آئینی مدت بھی 14 اگست 1973 سے ہی شروع ہوئی، جس دن ذوالفقار علی بھٹو نے وزارت عظمیٰ سنبھالی۔ 1977 میں انہوں نے قبل از وقت انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا۔ پیپلز پارٹی کو اقتدار میں آئے آئینی اعتبار سے محض 3.5 برس بیتے تھے، لیکن دراصل اقتدار اس کو 1971 میں ہی منتقل ہو چکا تھا۔ 6 سال کے بعد ایک نیا مینڈیٹ ذوالفقار علی بھٹو کو ضروری محسوس ہوا، اور انہوں نے مارچ 1977 میں پاکستان کے دوسرے جمہوری انتخابات کا اعلان کر دیا۔ تاہم ذوالفقار علی بھٹو انتخابات میں اپنی فتح کے حوالے سے زیادہ پر امید نہیں تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ ان کی جماعت نے جس طرح 1970 انتخابات میں پنجاب اور سندھ میں بڑی کامیابی حاصل کی تھی وہ اس مرتبہ ان کو نصیب نہ ہو پائے گی۔ لہٰذا انہوں نے انتخابات میں حکومتی مشینری کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو اٹھوانا شروع کر دیا۔ نتیجتاً بھٹو صاحب نہ صرف خود بلا مقابلہ منتخب ہو گئے بلکہ چاروں صوبوں میں وزرائے اعلیٰ کے امیدوار بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ انتخابات کے نتائج سامنے آئے تو بھٹو صاحب کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ملک بھر سے پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کر دیا تھا۔ ڈاکٹر مبشر حسن اپنی کتاب دی میراج آف پاور میں لکھتے ہیں کہ لاہور میں 8 کی 8 نشستیں جیتنے پر بھٹو صاحب حیرت زدہ رہ گئے۔ انہیں یقین دلایا جا چکا تھا کہ وہ بغیر دھاندلی کے انتخابات جیت ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے پریشان ہو کر مبشر حسن سے پوچھا کہ کیا لاہور میں دھاندلی کی گئی ہے، جس پر مبشر حسن کا جواب تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ 4 ماہ کے اندر حکومت کو برطرف کر کے مارشل لاء لگا دیا گیا، اور پھر بھٹو صاحب کو پھانسی بھی دے دی گئی، مگر ملک میں کوئی بھونچال نہ آیا؟ پولیٹیکل سائنس کی ایک تھیوری ہے کہ کوئی بھی حکومت خواہ کتنی ہی مقبول ہو وہ صرف اس وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک اس کی اپوزیشن اس بات پر متفق ہے کہ حکومت کو ہٹایا نہیں جانا چاہیے۔ ایک بار جب آپ کے تمام مخالفین فیصلہ کر لیں کہ آپ کو ہٹایا جانا ضروری ہے تو حکومت کو بچایا نہیں جا سکتا۔ بھٹو صاحب نے اپنی حکومت کے دوران ہر وہ کام کیا جس سے ان کے مخالفین ان کے دشمن ہو جائیں۔ شیخ مجیب الرحمان سے دشمنی وہ اس سطح پر لے گئے کہ جہاں بنگالیوں سے بات کرنے کے لیے جانے والے نمائندہ وفد تک کو روک دیا گیا کہ جو وہاں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ 1970 کے انتخابات میں 3 کامیاب ترین جماعتیں شیخ مجیب کی عوامی لیگ، بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی اور عبد الولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی تھیں۔ یہ تینوں بائیں بازو کی جماعتیں تھیں اور عام حالات میں نظریاتی حلیف سمجھی جا سکتی تھیں، مگر عوامی لیگ کے ساتھ معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ بنگال ٹوٹ کر بنگلہ دیش بن گیا، اور اس کے بعد نیب پر بھی بھٹو صاحب نے ہر طرح کی سختیاں روا رکھیں، یہاں تک کہ نیب کے خلاف غداری کے مقدمات بنا کر ان کے تمام لیڈران کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھٹو صاحب پر برا وقت آیا تو ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نظریاتی حلیف موجود نہ تھا۔ آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں ملک کی بڑی جماعتیں نظریاتی طور پر ایک دوسرے کی مخالف ضرور ہیں، لیکن جمہوریت کے لیے ان دونوں نے ایک میثاق پر دستخط کیے تھے۔ زرداری صاحب جو مفاہمت کے چیمپئن سمجھے جاتے ہیں، فروری 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سینٹ میں صادق سنجرانی کو چیئرمین بنوانے میں پیش تھے۔ بلوچستان میں مسلم لیگ حکومت گرنے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا ہاتھ تھا، لیکن آخر میں پیپلز پارٹی سندھ میں پہلے سے بھی کم اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ مسلم لیگ کو پنجاب بھی نہ مل سکا، اور اس وقت زرداری صاحب جیل میں ہیں، جبکہ نواز شریف صاحب بیماری کے نام پر جلا وطنی اختیار کر چکے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اگر اپنی صفوں میں ایک بنیادی ایجنڈے پر اتفاق نہیں کریں گی تو تاریخ میں گم ہو جائیں گی۔ افسوس کہ بار بار اس غلطی کا احساس کر کے اس کا ازالہ کرنے کا عہد کرنے والی جماعتیں ہر بار یہی غلطی پھر دہراتی ہیں۔ اس یوم تاسیس پر پیپلز پارٹی کے نوجوان لیڈر بلاول بھٹو زرداری بھی اس تاریخ کو مد نظر رکھیں اور اپنی جماعت کو اس سیاست سے دور رکھیں جس نے ان کے نانا کی جان لی اور جس کی وجہ سے ان کے والد آج قید و بند کی صعوبتوں کا شکار ہیں۔